السلام علیکم دوستوں، میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایک سلسلہ جو ہم نے اسٹریس مینجمنٹ شروع کیا ہوا ہے، اور اس کا آج ایک پارٹ ہم بہت ہی اہم گفتگو اس کے اندر ہوگی۔ اور اسٹریس مینجمنٹ یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے، خاص طور پہ جو لوگ دباؤ کا شکار رہتے ہیں، جن پہ کام کا لوڈ ہوتا ہے، جن کو معاشی مسائل کا شکار ہیں، گھریلو مسائل کے شکار ہیں، یا کسی بھی عنوان سے ان کے اوپر پریشر جو ہے مسلسل رہتا ہے۔ اس پریشر کی وجہ سے وہ یقیناً پھر وہ انزائٹی اور نفسیاتی مسائل اور جو نفسیاتی بیماریوں اور شوگر، پریشر، انزائٹی، ایون یہ کہ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ دباؤ کو مینیج نہیں کرتے ہیں، اپنے اسٹریس کو مینیج نہیں کرتے، اس اسٹریس کو مینیج نہ کرنے کی وجہ سے یہ وہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ تو آج میری گفتگو بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ وہ کیا وجہ ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ تو اس سے پہلے میں آگے بڑھوں، میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو نئی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ تو دوستو، اس وقت جو ہے نا میں جس چیز کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، دراصل وہ اسٹریس مینجمنٹ بھی ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے، بلکہ یہ اسٹریس پروسیس ہے۔ یہ ایک اسٹریس پروسیس ہے جو کہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اور اسٹریس پروسیس میں جو چیزیں ہیں وہ ادھر دیکھ لیں میرے ساتھ۔ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے نا اسٹریس مینجمنٹ میں اسٹریس پروسیس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اسٹریسر ہوتا ہے۔ اسٹریسر ہوتا ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، جس کی وجہ سے پھر اسٹریس بڑھتا ہے، پھر اس کا ریسپانس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے کنسیکوینسز اس کے پیدا ہوتے ہیں۔ تو دوستوں، اس وقت اسٹریس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ آپ اسٹریسر، ہم اس چیز کو کہتے ہیں اسٹریسر جو کہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کے دباؤ کو بڑھا رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو مسلسل کام لیٹ ٹائم تک کرتا ہے، دفتر سے لیٹ اٹھتا ہے، لیٹ اٹھنے کی وجہ سے وہ ایک پریشانیاں اس کے بڑھ رہی، اس کا کام ختم نہیں ہوتا، تو وہ اسٹریسر کہلاتا ہے۔ ایک شخص ایسا ہے جس کو نیند نہیں آتی، رات کو کافی دیر تک سوتا ہے، صبح اٹھ کے جانا ہوتا ہے، اور رات کو اس کی نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے دفتر میں پریشانیوں کا شکار رہتا ہے۔ تو یہ اس کا اسٹریسر ہوتا ہے کہ مسلسل رات کو جاگنا، یہ اس کا اسٹریسر بن جاتا ہے۔ کسی کی 4 اولادیں ہیں، ایک اولاد جو ہے وہ ناکارہ ہے، پریشان ہے، وہ پریشان کرتی ہے، وہ جرائم میں ملوث ہے، اس کی وجہ سے وہ آپ پریشان ہو رہے ہیں، تو یقیناً وہ ایک اسٹریسر کہلاتا ہے۔ آپ کے جو کاروبار ہے اس میں سے مثال کے طور پہ آپ کی پراپرٹی ہے، 8-10 پراپرٹی ہیں، جس میں سے ایک پراپرٹی جو ہے اس پہ قبضہ ہو گیا ہے، وہ آپ اس کو الجھے ہوئے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اور اس لحاظ سے اس اسٹریسر کہلائے گا کہ وہ اسٹریسر جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو جو ہے وہ جینے نہیں دے رہا، آپ کو پریشان کر رہا ہے، تو وہ ایک اسٹریسر کہلائے گا جو کہ آپ کے دباؤ کو بڑھا رہا ہے، کیونکہ نفسیاتی دباؤ سے بڑھ رہا ہے۔ یہ جو اسٹریسر ہے بیسیکلی یہ وہی چیز ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا، اور اسی اسٹریسر کی وجہ سے ہی انسان کو جو ہے نا وہ مسائل جنم لیتے ہیں۔ ایک شخص ہے جس کو خوف طاری ہو گیا ہے، اس کے اوپر کوئی ڈر ہے کہ یار وہ مجھے مار نہ دے، مجھے پریشان نہ کرے، مجھے دھمکیاں دے رہا ہے، وہ دھمکی آپ کے لیے اسٹریسر بن گئی، اس نے دھمکی دے دی، تو اب اس کا علاج کیا ہوگا، کس طرح کو آگے چل کے بتائیں گے، لیکن میں آپ کو سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اسٹریسر وہ چیز ہوتی ہے جو سبب بنتی ہے دباؤ کے بڑھانوں کے لیے۔ دباؤ کے بڑھانے میں جو سبب بنتی ہے وہ دراصل اسٹریسر کہلاتی ہے، اور اسٹریسر کے بعد جو ہے وہ اسٹریس ہوتا ہے، یعنی وہ دباؤ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بڑھتا ہے، اور وہ دباؤ اب اس کا پھر اس کو دیکھا جاتا ہے ریسپانس کیا آ رہا ہے، اس دباؤ کی وجہ سے اس کے ریسپانس کیا آتا ہے، اس کو ہم کیلکولیٹ کریں گے، دیکھیں گے، اور اس کی کنسیکوینسز کیا ہوتے ہیں، اس کے نتائج کیا مرتب ہوتے ہیں۔ یقیناً نتائج اچھے بھی ہوتے ہیں، نتائج برے بھی ہوتے ہیں۔ دباؤ اچھی چیز بھی ہے، آپ کے اوپر کام کا دباؤ ہے، اگر آپ کام کر رہے ہیں، کام کا دباؤ ہے، تو آپ یقیناً وہ جو ہے خوش ہوں گے کہ آپ کو کارکردگی بہتر ہوگی، کیونکہ بچے پہ جب دباؤ ہوتا ہے امتحان کا تو وہ اچھے امتحان دیتا ہے، اچھی پڑھائی کرتا ہے، اور اگر بچے پہ دباؤ نہ ہو تو ظاہر ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے اس چیز کو۔ آپ پہ کام کا دباؤ ہو، آپ کو ٹارگیٹ ہٹ کرنا ہے، آپ کی کمپنی نے ٹارگیٹ دیے ہیں کہ بھائی سیلز کے ٹارگیٹ دیے ہیں، تو وہ اس دباؤ کا اثر اس کا ہوتا ہے، لیکن وہ جب ایکسیڈ کر جائے، جب وہ نقصان پہنچانے لگ جائے، تو وہ پھر وہ اس کے کنسیکوینسز جو ہے وہ نتائج الگ ہوتے ہیں اس کے۔ تو اس پہ ہم ڈسکس کریں گے، اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو اسٹریسر ہوتا ہے دراصل وہ مسلسل پریشان کرتا ہے آپ کے دماغ کو، آپ کے ذہن کو۔ تو
اچانک اب مثال کے طور پہ آپ کو اچانک کوئی خبر ملی، اچانک خبر ملی، آپ ایک دم سے کسی کی موت کی خبر ملی، انسان ایک دم سے ٹینشن میں آ جاتا ہے، کسی نے ڈرا دیا، ایک دم سے دھماکہ ہو گیا، کسی نے کوئی آپ کو دھمکی دے دی، ایک دم سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی بری خبر سن کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے جو ہے ریسپانس، جو انسانی دماغ ہوتا ہے اس کا امیڈیٹ ریسپانس پہلے، اس کے انسانی دماغ کے 3 حصے ہیں بیسیکلی، موٹے موٹے دیکھا جائے تو 3 حصوں پہ مشتمل ہے۔ اس کا جو ہے سیریبیلم کہلاتا ہے، پہلا جو حصہ ہے جو کہ انسان کے فوری، جیسے مثال کے طور پہ آپ کے کوئی خبر سنتے ہیں تو ایک دم سے آپ کا ماتھا جو ٹھنک جاتا ہے، آپ کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، آپ کے ایک دم سے جو ہے نا وہ کوئی خبر، کوئی بات سن کے ایک دم غصہ آ جاتا ہے، ایک دم آپ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سیریبیلم ہوتا ہے جو کہ بیسیکلی وہ کام کرتا ہے، وہاں سے کوئی فوری کیمیکلز اس کے نکلتے ہیں اور وہ آپ کے صحت پر، آپ کے اثرات، آپ کے ایکسپوجر پہ، آپ کے ایموشنز پہ جو ہے نا وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہم، یہ دماغ کا ایک فوری جو حصہ ہوتا ہے وہ ایفیکٹ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دماغ کا ایسا بنا رکھا ہے کہ انسان کے جو ہے زیادہ تر کیلکولیشنز ہے، زیادہ تر مسائل ہیں، زیادہ تر چیزیں وہ انسان کی اوپری حصے میں ہوتی ہیں، اور یہ پہلی چیز اگر ایفیکٹ کرتی ہے تو اس کا اثر دوسرے پر بھی ہوتا ہے۔ دوستوں، ساتھ ساتھ آپ کو ہم ورائٹیز بتاتے ہیں کہ ورائٹیز کون سی ہوتی ہیں اسٹریس کی، اسٹریس کی اقسام کون کون سی ہوتی ہیں، اس دباؤ کی اقسام کیا کیا ہوتی ہیں، کیونکہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دباؤ سے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، کیا فائدے نقصانات ہیں۔ تو جناب، دباؤ کا اسٹریس کے فائدے بھی ہوتے ہیں، جیسے میں نے بتایا، اسے ہم جو ہے یوسٹریس کہتے ہیں۔ یوسٹریس جو وہ چیز ہوتی ہے جو کہ آپ جو اچھا ہوتا ہے، یعنی وہ ایک طرح کا وہ دباؤ انسان کے فائدہ مند ہوتا ہے، اس سے اس کی پرفارمنس بڑھتی ہے، اس کے اندر موٹیویشن ڈیولپ ہوتے ہیں، اس کی فیلنگز اچھی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کی امپروو ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی کوالٹی، اس کی جو ہے یعنی ایفیشنسی، اس کی افیکٹونیس، ہر چیز امپروو کر رہی ہوتی ہے، وہ ایک کامیاب انسان بنتا ہے۔ تو یہ دباؤ انسان پر ہونا اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے۔ تو اچھا اس معنی میں کہ انسان جو ہے نا، جب دباؤ ہوتا ہے تو پھر دفتر میں دباؤ ہوگا تو کام کا دباؤ، باس کا دباؤ ہوگا، مینیجر کا ہوگا، یا آپ خود کسی کام کے ٹاسک کو لے کے چل رہے ہیں تو اس ٹاسک کا دباؤ ہوگا۔ تو یہ دباؤ انسان کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ انسان اپنے اہداف بھی مرتب کرتا ہے، وہ کامیاب لوگ ہیں جو اپنے اہداف مرتب ٹارگٹ بناتے ہیں، اہداف بناتے ہیں اور اس کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ تو یقیناً کوئی ہدف بنانا یہ خود ایک مشکل کام ہوتا ہے، اور ہدف کو اچیو کرنا یہ بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے، اور اس کے لیے دباؤ لازمی ہوتا ہے۔ تو اسٹریس کی وجہ سے یہ ایک فائدہ مند چیز ہے، تو لہٰذا ایسی چیز کو ہم یوسٹریس کہتے ہیں۔ اور جو دوسری چیز ہوتی ہے جس سے دباؤ نقصان دہ ہونے لگتا ہے وہ ڈسٹریس کہلاتا ہے، کیونکہ یہ ایک اچھا اسٹریس نہیں ہوتا ہے، بیڈ اسٹریس کہلاتا ہے، اس لیے کہ ایک انسان کے اوپر اپنے آپ کو جو لوگ مینیج نہیں کر رہے ہوتے، جن کے ٹائم مینجمنٹ اچھی نہیں ہوتی، جن کی لائف مینجمنٹ اچھی نہیں ہوتی، جن کی جو ہے نا اسکلز ان کے اندر صحیح نہیں ہوتے، ان کے اندر لیڈرشپ نہیں ہوتی، ان کو مینیجر اسکلز نہیں آتے، تو یقیناً وہ پریشان حال رہتے ہیں، اور ان پریشانی کی وجہ سے وہ اس دباؤ کو سنبھال نہیں پاتے ہیں، اس دباؤ کو غلط طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ وہ مینیج نہیں ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ اس لوگ مینیج نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ ڈسٹریس کہلاتا ہے۔ اب ڈسٹریس جو ہوتا ہے وہ یقیناً اس کی پرفارمنس پہ اثر پڑتا ہے، وہ ان کی جو ہے انزائٹی میں اضافہ کر رہا ہے، ان کی فزیکل النس پیدا کرتا ہے، مینٹلی فٹیگ پیدا کرتا ہے، مینٹلی ڈسٹرب کرتا ہے، ان کو ایموشنل اس کے جو ہے اس پہ اثر پڑتے ہیں، اور ان کے اندر غصہ، تناؤ، گھبراہٹ، لڑنا جھگڑنا، یہ ایک منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور پھر یہی ڈسٹریس جو ہے انسان کو انزائٹی کی طرف، شوگر کی طرف، بلڈ پریشر کی طرف، اور خدا نہ کرے جو ہے وہ ڈپریشن کی طرف لے کے چلے جاتا ہے، اور انسان کی صحت پر، ان کے جسم پر، اس کے ذہن پر، اس کے ایموشنز پہ، اس کے اسپریچول ہر طرح کی جو ہے وہ اس کی جو ہے نا وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری گفتگو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مزید اسٹریس مینجمنٹ کے بات کریں گے انشاءاللہ۔ ان معلومات کو آپ آگے بڑھائیں، انتخاب شروع کی اجازت دیں۔